بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں جمال الدین افغانی کی مختصر بایوگرافی اور اس کے علاوہ ان کے سیاسی نظریات، سیاسیات کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے، ان کی پولیٹیکل فلسفی یا پولیٹیکل تھاٹس کیا تھے، یہ ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے پس منظر اس وقت کا کیا تھا؟ 19ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے خلاف یورپی ممالک کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ انہوں نے اسلامی ملکوں پر قبضہ جمانے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ دوسرے ہتھ کنڈوں سے بھی کام لیا۔ کبھی علم بردار تہذیب و ثقافت بن کر کسی ملک کو غلام بنا دیا، تو کہیں تاجر کے بھیس میں آ کر تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ ایک بھی اسلامی ملک ایسا نہ تھا جس پر وہ قابض نہ رہے ہوں، یا جو معاشی اور سیاسی لحاظ سے ان کا غلام نہ ہو۔ افغانستان، ہندوستان، ایران اور مصر کا ذکر ہی کیا، خود ترکی کی حیثیت مرد بیمار کی تھی۔ اس کے یورپی مقبوضات اس سے ایک ایک کر کے چھینے جا چکے تھے۔ ان حالات میں بھی مسلمانوں میں اتحاد عنقا تھا۔ ایک ملک کے مسلمان کو دوسرے ملک کے مسلمان سے کسی قسم کی ہمدردی نہ تھی۔ اس کی ذمہ داری مغربی شاطروں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کم عقل اور جاہل مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات خوب اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ قومیں وطن سے بنا کرتی ہیں، جس کے سبب ہر شخص جذبہ وطن پرستی سے سرشار تھا۔ اس جذبے نے حالات کو بد سے بدتر بنا دیا اور مغربی سیاستدانوں کو کھل کھیلنے کا موقع ہاتھ آیا، اور انہوں نے اسلامی ممالک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سب کو غلام بنا لیا، اور ان میں سے کسی نے اسے وطن پرستی کی وجہ سے دوسرے کی مدد نہیں کی۔ اور جو ملک غلام نہ بنے، وہ بھی یورپی اقوام کی ریشہ دوانیوں کی آمجگاہ بن گئے، اور ان کے سایہ عاطفت میں شخصی اور استبدادی حکومتیں قائم ہو گئی جو عوام کے لیے بلائے بے درماں بن گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چند سالوں میں مسلمانوں کا نام و نشان ہی پورے عرصے مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن 19ویں صدی کے تقریباً وسط میں افغانستان جیسے پسماندہ ملک میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی جس نے ہوا کا رخ ہی موڑ دیا، مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر جگایا، ان میں اتحاد و اتفاق کی روح پھونکی اور انہیں احساس زیاں دلایا۔ وہ جمال الدین افغانی تھے، جو قدامت پسند ملاؤں، مطلق العنان شہنشاہوں اور مغرب کے عیار سیاستدانوں سے تنہا لڑے۔ وہ اگرچہ اپنی زندگی میں اپنی قربانیوں اور جان فشانیوں کا ثمرہ نہ دیکھ سکے، لیکن 20ویں صدی میں مسلمانوں کی بیداری اور مغرب کی آہنی پنجوں سے متعدد ممالک کی رہائی انہی کی رہین منت ہے۔ حالات زندگی کیا تھے ان کے؟ سید جمال الدین افغانی شعبان 1254 ہجری بمطابق نومبر 1839 عیسوی میں افغانستان کے کونٹر نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے جو جلال آباد کے قریب ہے۔ ان کا تعلق ایک معزز سید گھرانے سے ہے جو علم و فضل میں بڑی شہرت کا مالک تھا۔ ان کے والد سید صفدر اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے اور عوام پر ان کا خاصا اثر تھا۔ دوست محمد خان افغانستان کا امیر تھا۔ شخصی حکومتوں میں عوام میں مقبولیت ایک سنگین جرم ہے۔ سید صفدر کی ہر دل عزیزی کے باعث انہیں امیر نے کونٹر سے بلا کر پورے گھرانے کے ساتھ کابل میں نظر بند کر دیا۔ افغانی کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ کابل پہنچتے ہی انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی۔ اس نظر بندی کی میعاد بھی 8 سال رہی، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ افغانی کو کابل کے علماء سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے اس قلیل مدت میں علوم شرعی کے علاوہ فلسفہ، ریاضی، نجوم اور تاریخ میں دستگاہ حاصل کر لی۔ جب امیر دوست محمد خان نے سید صفدر کو اپنے گاؤں واپس جانے کی اجازت دے دی تو افغانی بھی ان کے ہمراہ کونٹر پہنچے۔ سید صفدر جلد ہی فوت ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد افغانی کا ذوق علم انہیں کشاں کشاں ہندوستان لایا۔ کچھ عرصے کے قیام کے بعد وہ فریضہ حج کے لیے حرمین شریفین جا پہنچے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کی سیر کی اور 3 سال کے بعد واپس آئے۔ پھر پھر 1279 میں امیر دوست محمد خان نے انہیں اپنا مشیر بنا لیا اور اپنے بیٹے محمد اعظم خان کی عطالقی کا فرض بھی سونپا۔ اس زمانے میں ہرات ایران کے زیر نگی تھا اور ایران کے بادشاہ کی طرف سے امیر کا بھائی سلطان احمد خان اس کا گورنر تھا۔ انگریزوں کی ایما پر دوست محمد خان ہرات پر حملہ آور ہو کر اس پر قابض ہو گیا۔ اس مہم میں افغانی نے کارہائے نمایاں انجام دیے، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ اس کامیابی کا سہرا انہی کے سر ہے۔ امیر کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کا چھوٹا لڑکا شیر علی کابل کے تخت پر بیٹھا۔ افغانستان پر خون ریزی اور خانہ جنگی کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن افغانی ہی کی تگودو کا ثمرہ تھا کہ شیر علی کے بڑے بھائی جو اس تخت نشینی کو اپنی حق تلفی سمجھتے تھے، اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ افغانی شیر علی کے مشیر خصوصی تھے، لیکن وزیر خانہ جنگی میں اپنا مفاد سمجھتا تھا۔ اس کے مشورے سے شیر علی نے افغانی کی شدید مخالفت کے باوجود اپنے بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پر عمل ہونے سے پہلے ہی بھائیوں کو اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ شیر علی کی دسترس سے باہر نکل گئے۔ اس واقعے کا اثر افغانی پر بہت ہوا اور وہ دوسری بار پھر 1280 ہجری میں ہندوستان آئے۔ جب شیر علی کا بڑا بھائی اور افغانی کا شاگرد محمد اعظم خان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو افغانی وطن واپس آئے اور اعظم کے مشیر مقرر ہوئے۔
لیکن 1.5 سال کے بعد ہی قسمت نے پلٹا کھایا اور شیر علی کابل واپس لینے میں کامیاب ہو گیا اور اعظم خان کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی تو افغانی نے بھی وطن کو خیر باد کہہ دیا۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ تیسری بار افغانی ہندوستان آئے، انگریزوں کو ان سے خطرہ تھا، اس لیے ان پر قدغن بٹھا دیا گیا۔ وہ نہ تو کسی ہندی عالم سے مل سکتے تھے اور نہ کوئی عالم ان سے ملاقات کر سکتا تھا۔ ان حالات میں ان کا ٹکنا مشکل ہو گیا اور وہ جلد ہی مصر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک معلم کی حیثیت سے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ یہاں 40 دن ہی رہنے پائے تھے کہ انگریزوں نے خدیو مصر پر دباؤ ڈال کر انہیں مصر سے نکلوا دیا۔ مصر میں قیام کے دوران میں افغانی کو نہایت ذہین شاگرد مل گئے تھے، جن میں آگے چل کر محمد عبدو نے بہت شہرت حاصل کی۔ مصر سے وہ قسطنطنیہ آئے، ترکی عوام نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ افغانی کے اثر رسوخ نے قدامت پسند علماء کو ان کا مخالف بنا دیا۔ ان کے خلاف کفر کے فتوے صادر کیے گئے اور آخرکار انہیں ترکی سے نکلوا کر دم لیا۔ پھر 1288 ہجری میں وہ مصر آئے۔ اس بار انہوں نے مصر کی سیاسی اور سماجی اصلاح میں زبردست حصہ لیا۔ جامعہ ازہر کے نصاب میں بنیادی تبدیلیاں کی، جدید علوم داخلہ نصاب کیے گئے، فلکیات اور فلسفے پر خود بھی لیکچر دیا۔ مصر کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے انجمن محفل وطنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد ممبروں میں سادگی اور کفایت شعاری کو فروغ دینا تھا۔ مصری صحافت بھی افغانی کی رہین منت ہے۔ انہوں نے معیاری اخبارات جاری کیے جن میں خبروں پر تبصرے کا آغاز کیا گیا اور سیاست حاضرہ پر شدید نکتہ چینی کی جانے لگی۔ افغانی کی تعلیمی، معاشرتی اور سیاسی اصلاحات کے باعث عوام میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی اور نتیجتاً خدیو اسماعیل کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور توفیق بے، جو افغانی کے ہم خیالوں میں سے تھا، خدیو مقرر ہوا۔ خدیو بننے کے بعد توفیق کا رویہ بدل گیا۔ اس نے افغانی کو بے سر و سامانی کی حالت میں مصر سے نکال دیا۔ وہ ہندوستان پہنچے، بمبئی اور حیدرآباد میں قیام کیا۔ اسی سال مصری کاشتکاروں نے بغاوت کر دی تو افغانی کو کلکتہ لے جا کر نظر بند کر دیا گیا، لیکن جب یہ بغاوت فرو ہو گئی تو افغانی پر سے پابندیاں بھی اٹھا لی گئی۔ وہ افغانستان پہنچے۔ یہ امیر عبد الرحمن کا عہد تھا۔ افغانی نے یہاں اصلاحات کے نفاذ کی کوشش کی۔ ناکامی کے بعد وہ ہندوستان ہوتے ہوئے لندن اور پیرس کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیرس میں وہ نہایت آزادی کے ساتھ اظہار خیال کر سکتے تھے۔ اپنے شاگرد محمد عبدہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک جماعت کی داغ بل ڈالی جس کا نام الجمعیت العروۃ الوثقیٰ رکھا۔ اس جماعت کی ترجمان کی حیثیت سے ایک ہفتہ وار اخبار العروۃ الوثقیٰ کے نام سے جاری کیا گیا۔ یہ اخبار 18 اشاعتوں سے زیادہ تو نہ چل سکا، تاہم مشرق و مغرب میں اس نے تہلکہ مچا دیا۔ افغانی نے مہدی سوڈانی کی تحریک کے زمانے میں برطانیہ اور مصر میں مصالحت کرانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار وہ روس کی طرف ملتفت ہوئے۔ انہوں نے ماسکو کا سفر کیا اور روسی مسلمانوں پر سے مذہبی پابندیوں کا ختم کرا دینا ان کا شاندار کارنامہ ہے۔ وہ شاہی دعوت پر ایران گئے، لیکن وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے کیونکہ شہنشاہ نے ان کی مجوزہ اصلاحات کو مسترد کر دیا۔ ایران سے وہ دوسری مرتبہ روس آئے۔ 2 سالہ قیام کے باوجود وہ روس، افغانستان اور ایران میں دوستی بڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ آخرکار جرمنی ہوتے ہوئے پیرس پہنچے۔ شاہ ایران نے دوبارہ دعوت دی، لیکن اس بار بھی وہ زیادہ عرصے تک ایران میں نہ رہ سکے اور انہیں بیماری کی حالت میں باجولہ ایران سے نکال دیا گیا۔ لیکن ایران میں جو بیداری انہوں نے پھیلائی تھی وہ رنگ لائے بغیر نہ رہ سکی، اور جب بادشاہ نے تمباکو کی اجارہ داری ایک غیر ملکی کمپنی کو دے دی تو افغانی کے ایما پر مجتہد اعظم نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا، جس کی وجہ سے سارا تمباکو تباہ کر دیا گیا اور شاہ ایران بھی ایک محب وطن کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ایران سے وہ لندن پہنچے اور ضیاء الخافقین نامی ایک اخبار نکالا جس کا ہدف اعتراض شاہ ایران تھا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید کے بے حد اصرار پر 1892 میں قسطنطنیہ گئے۔ سلطان افغانی کی مدد سے ایک اسلامی وفاق قائم کر کے اس کا سربراہ بننے کا خواہاں تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے اتحاد اسلامی کی تحریک کو تیز تر کر دیا، لیکن وہ سلطان کے خود غرضانہ رویے سے بدظن ہو گئے۔ حاسدوں نے بھی سلطان کو اس کے خلاف خوب بھرا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں قسطنطنیہ میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں وہ مرض سرطان میں مبتلا ہو کر شوال 1314 ہجری مطابق 9 مارچ 1897 کو انتقال کر گئے۔ کچھ مورخین ان کی موت کا سبب زہر خورانی بتلاتے ہیں۔ افغانی قسطنطنیہ میں دفن ہوئے، بعد میں ان کی لاش افغانستان لائی گئی۔ اب جمال الدین افغانی کی تصانیف کے بارے میں جانتے ہیں۔ جمال الدین افغانی نے کل 58 سال کی عمر پائی۔ وہ ایک جگہ کبھی چین سے نہ بیٹھے، آج مصر میں ہیں تو کل ترکی میں، اور وہ 16 سال کی عمر سے 58 سال کی عمر تک ایک جگہ رہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہے، جو انہوں نے آخری عمر میں ترکی میں گزارے۔ وہ بھی نظر بندی کی وجہ سے مجبور تھے۔ ایشیا اور یورپ کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں وہ نہ گئے ہوں۔
اس سیاحت کے علاوہ عمر کا ایک بڑا حصہ عملی سیاست اور معلمی میں بسر کیا ہے۔ ایسے شخص سے زیادہ تصانیف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود افغانی نے مختلف شکلوں میں اپنی تصانیف کا ایک متنوع ذخیرہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے متعدد زبانوں کو ذریعہ بنایا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں انہوں نے مضامین اور خطوط لکھے۔ ان تصانیف میں ایک گراں مایہ تصنیف افغانستان پر ہے جس کا نام تتمہ البیان فی تاریخ افغان ہے۔ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی تھی، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب میں سید صاحب کے سیاسی افکار ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رسالہ جو عربی اور فارسی دونوں میں لکھا گیا الرد علی الدہریین ہے، جس میں نیچریوں کے عقائد کی بدلائل تردید کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بھی ضمناً سیاسی نظریات جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ مدینہ الفاضلہ اور اسلام میں گہرا تعلق بتلایا گیا ہے۔ افغانی نے پیرس سے العروۃ الوثقی اور لندن سے ضیاء الخافقین جاری کیے تھے، جن میں ان کے بلند پایہ سیاسی مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ اول الذکر میں انہوں نے مغربی ممالک کی عیارانہ چال اور ان کی سیاست کی پردہ دری کی ہے، اور مؤخر الذکر میں ایرانی سیاست کو اعتراض کا ہدف بنایا ہے۔ العروۃ الوثقی عربی میں شائع ہوتا تھا اور ضیاء الخافقین میں عربی اور انگریزی دونوں زبانوں کے مضامین ہوتے تھے۔ افغانی کے فارسی مضامین جو مقالات جمالیہ کے نام سے شائع ہوئے ہیں، ادبی اور علمی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعلیمی اور اصلاحی موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ان مضامین میں اکثر بیشتر ایسے ہیں جو قیام ہند کے دوران میں لکھے گئے اور رسالہ معلم شفیق اور معلم میں شائع ہوئے، جن میں علم کی اہمیت اور علوم کے سلسلے میں مشرق و مغرب، جدید و قدیم کے فرق کو ناروا بتلایا ہے، اور مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ جو علم مفید ہو اس کو اپنائیں، خواہ وہ کسی بھی ملک یا خطے سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کتب و رسائل کے علاوہ افغانی نے انگریزی مضامین کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ مختلف زبانوں میں ان کے خطوط بھی خاصی اہمیت کے مالک ہیں۔ اسلوب بیان اور طرز استدلال کیسا ہے؟ افغانی نے مختلف زبانوں میں کتابیں، مضامین اور مکاتیب لکھے۔ ان میں سے ہر ایک زبان پر وہ کما حق قدرت رکھتے ہیں، اور ہر ایک میں صاحب طرز مصنف ہونے کا انہیں فخر حاصل ہے۔ ان کی تحریر ان کے کردار کی آئینہ دار ہے۔ افغانی عمل کے پتلے اور دھن کے پکے تھے۔ جوش و خروش ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ ان کی فطرت میں گرمی اور سوز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں ان کی تحریروں میں بہت نمایاں ہیں۔ ان کے کردار میں جرأت و بے باکی کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ان کی تصانیف کے ایک ایک لفظ سے ان کی جرأت مندی اور دلیری واضح ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں صاف اور کھلے بندوں کہتے ہیں، گول مول بات کہنے کے وہ قائل نہیں۔ جب کسی کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ بقول قاضی عبدالغفار صاحب کے، وہ الفاظ کا سیاسی کھیل کبھی نہ کھیلتے تھے، صاف کہتے تھے جس طرح صاف سمجھتے تھے، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے تھے اور لوہے کو لوہے سے کاٹتے تھے۔ یہاں اس کی دو ایک مثالیں دینا بے موقع نہ ہوگا۔ افغانی کو سر سید اور ان کے ساتھیوں سے اختلاف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک آدمی احمد خان انگریز سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر ان کے محلوں کا طواف کرتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کے سامنے پیش کیا، اپنے مذہب کو چھوڑنے اور انگریزی مذہب اختیار کرنے کے لیے چند قدم آگے بڑھائے۔ احمد خان اور اس کے پیروکاروں نے دین کا لباس خود اتارا اور مسلمانوں میں فتنے ڈالنے اور ان کی آواز کمزور کرنے کے لیے انہیں بھی دین چھوڑنے کی دعوت دی۔ مولوی سمیع اللہ خان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ دہریوں میں سب سے بڑا مکار اور سب سے بڑا ہیلہ ساز ہے۔ اس کی چالیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور ان کے اتفاق و اتحاد کو ختم کرنے کے نت نئے راستے نکالنے اور ہندوستان میں انگریزی حکومت کے قدم مضبوط کرنے میں اس کا فریب بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ مکار شخص مسلمانوں کی مجالس میں تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہے تو بات کرنے سے پہلے اس کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور اسلام کو مٹانے اور اس کے بنیادی اصول کو باطل کرنے کے لیے وہ انتہائی درجے کی فصاحت استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور پیغمبروں پر اعتراضات کرتا ہے اور پھر زور زور سے روتا ہے، گویا اسے دین اور دینداری کا غم کھائے جا رہا ہے۔ یہ تو خیر سر سید اور سمیع اللہ ہی ہے۔ افغانی بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی کھری کھری سنانے سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ ناصر الدین شاہ کا چار کے متعلق لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا دل و دماغ دونوں معاف ہو چکے ہیں، اس کی سیرت بگڑ چکی ہے، اس کی حرکات ضعیف اور اس کی علامات کبھی ہو چکی ہیں۔ وہ ملک کی سیاست اور اللہ کی مخلوق کے مفاد سے عاجز آ چکا ہے۔ جب سے بلاد افرنگ سے واپس آیا ہے، حیا کے جامے کو اس نے بالکل اتار پھینکا ہے، شرابیں پیتا ہے، کفار سے دوستی کرتا ہے اور دینداری سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس صاف بلکہ بے محابہ گوئی کے علاوہ افغانی کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت اختصار ہے۔ ان کے مضامین حشو و زوائد سے بالکل پاک ہیں۔ وہ مضمون کو پھیلاتے ضرور ہیں لیکن نہایت عمدگی کے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں، جس کے باعث بلا کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا خلوص اور نیک نیتی بھی تاثیر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بالخصوص جہاں انہوں نے خطیبانہ طرز اختیار کیا ہے، اسے پڑھ کر سخت سے سخت دل موم بن جاتے ہیں۔ مثلاً وہ اسلامی اتحاد کے لیے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بہادروں کی یادگار مردو، اے سورماؤں کے جانشینوں، اے سرداروں کے وارثوں، کیا تمہارے اقبال کا دور ختم ہو چکا ہے؟
کیا تلافی مفاد کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ کیا نا امیدی کی گھڑی سر پر آ گئی ہے؟ وہ علماء کو دعوت عمل اس طرح دیتے ہیں کہ اے رحمت کا ساتھ دینے والوں اور شفقت کی مدد کرنے والوں، تم کہاں ہو؟ اے مروت کے پہاڑوں اور طاقت کی چٹانوں، تم کہاں ہو؟ کمک دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والوں اور سختی کے وقت مظلوم کی فریاد سننے والے، تم کہاں ہو؟ اے اس بہترین جماعت کے اراکین جسے اللہ نے نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، کہاں ہو؟ افغانی اپنے خیالات کو مختلف پیرایوں میں ادا کرنے پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں، ایک ہی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے نئے نئے طریقوں سے اسے بار بار دہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز پڑھنے والے کا دل موہ لیتی ہے وہ ان کی وسعت معلومات ہے جو ان کی تمام تحریروں میں بلا استثناء محسوس ہوتی ہے۔ جغرافیہ، تاریخ، شرعی علوم اور سائنس وغیرہ کے جواہر ریزی افغانی نے اپنی تحریروں میں جا بجا بکھیرے ہیں۔ افغانی کے طرز استدلال کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ واعظانہ ہے۔ وہ اپنے افکار کے اثبات کے لیے کلام اللہ سے اکثر کام لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اتحاد کی جب تلقین کرتے ہیں تو انما المؤمنون اخوہ کی آیات پیش کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے کفار سے ترک موالات کی تاکید کی ہے، وہ چند آیات کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے وَلَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم بِالْحَقِّ، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے پاس دوستی لے کر جاتے ہو حالانکہ وہ اس حق سے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ نیز لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی فی صدورہم اکبر، اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھیں گے، تم کو جتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ دشمنی ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد وہ احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہیں۔ اتحاد المسلمین کی اہمیت واضح کرنے کے لیے انہوں نے متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ مثلا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مثل ہوتا ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہ حدیث کہ باہمی تعلقات کو ختم نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، آپس میں حسد نہ کرو، خدا کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ افغانی تاریخ سے بھی مثالیں دیتے ہیں۔ اس میں وہ تاریخ اسلام کے علاوہ اقوام عالم کے تاریخی واقعات بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک غیر مسلم اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں وہ رنگ و نسل کے مضر اثرات گنواتے ہیں تو مسلمانوں کی تاریخ سے اس طرح استدلال کرتے ہیں: جس دن اسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ قبائل اور رنگ و نسل کی بنیاد پر قائم ہونے والے اتحاد و اجتماع کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک صرف مذہبی اخوت ہی قابل اعتنا ہے۔ وہ یونان، ایران اور فرانس وغیرہ کی تاریخوں سے نہایت بے تکلفی کے ساتھ حوالے دیے چلے جاتے ہیں۔ ایران قدیم کے فرمانروا اور سکندر اعظم کے واقعات اکثر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اپنے خیالات کی وضاحت کے لیے افغانی تشبیہات بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ اتحاد و اتفاق کے فوائد گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قومی زندگی اور قومی عظمت کے مختلف راستے ایک ہی مرکز پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ متحدہ قوم اپنے فوائد کو حاصل کرنے اور منافع کا پورا خیال رکھنے میں ان دریاؤں کی طرح ہے جو سمندر کو پانی دیتے ہیں، جن کا پانی دوبارہ بادلوں کے ذریعے انہی میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، یا وہ وہم کو قومی زوال کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے ہیں، اور بالخصوص انگریزوں کے معاملے میں اہل مشرق ان کے نزدیک وہم میں مبتلا ہے۔ وہم کے نقصانات کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ کوئی مسافر جنگل میں شیر کی لاش کو دیکھ کر اسے زندہ سمجھے تو لازماً اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا، یا ڈر کے مارے وہیں جان دے دے گا، یا خوف اور سراسیمگی کے عالم میں اندھا دھند بھاگنا شروع کر دے گا اور راستہ گم کر کے بھٹکتا پھرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس گمراہی اور آوارہ گردی میں وہ ہلاک ہو جائے۔ اب جمال الدین افغانی کے سیاسی نظریات کیا تھے؟ افغانی کے سیاسی نظریات کا جائزہ لینے سے قبل یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا زمانہ مسلمانوں کے ادوار کا بدترین عہد تھا۔ یوں تو کہنے کو بہت سی اسلامی حکومتیں قائم تھیں، لیکن ان میں سے اکثر کے باہمی تعلقات معاندانہ تھے اور باقی ملکوں کو دوسرے مسلم ممالک سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ یورپی اقتدار کے سیلاب نے ان کو بری طرح گھیر رکھا تھا اور بہت سے ملک تو اس کی نظر بھی ہو چکے تھے۔ افغانی کا عہد بہت حد تک ابن تیمیہ کے زمانے سے ملتا جلتا ہے۔ مؤخر ذکر کے زمانے میں منگول بلائے بے درماں بن کر مشرق سے آئے تھے۔ افغانی کے زمانے میں مصائب و آلام کی گھٹا مغرب سے اٹھی تھی اور منگولی فتنہ سے کئی گنا زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ اسلحات جنگ کے علاوہ سازش، فریب اور عیاری کیا کچھ نہ تھا۔ اس قسم کے حالات میں مفکر یا تو نرا حقیقت پسند بن جاتا ہے یا بالکل ہی حقائق سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن افغانی حالات سے بہت زیادہ متاثر معلوم نہیں ہوتے۔ ان کے افکار پر حقیقت کا گہرا رنگ ضرور ہے، لیکن انہوں نے تصوریت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔
اجتماع کے بارے میں افغانی نے انسانی خصوصیات سے بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک انسان دو وجودوں کا مالک ہے، ایک وجود کو وجود انفرادی کا نام دیتے ہیں۔ قدرت نے انسان کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے نوع انسانی کی بقا کی خاطر اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے مخصوص قوتیں عطا کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان قوتوں میں وہ دیگر حیوانات کے ہم پلہ ہے۔ البتہ افغانی ایک لطیف سا فرق ضرور محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی انفرادی ضروریات کا تعلق ہے، وہ دیگر حیوانات سے صرف اس بات پہ ممتاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صنع بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کو انجام دینے کی جملہ سہولتیں فراہم کی ہیں، ایجاد و اختراع کی راہیں بھی اس کے لیے کھول دی ہیں، اسے نہ صرف اپنے ہاتھ سے رزق تیار کرنے کا گر بتلایا ہے بلکہ اسی رزق پر اس کے وجود اور بقا کا انحصار ہے۔ مزید وضاحت کے لیے وہ مثال دیتے ہیں کہ انسان کو کوئی چیز تیار نہیں ملتی، اسے زمین کی کاشت اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے بعد کہیں جا کر اپنا پیٹ بھرنا نصیب ہوتا ہے۔ یہی حال اس کے ملبوسات کا ہے۔ کپڑے نہایت مشقت کے بعد بن کر وہ زیب تن کرتا ہے۔ اپنے پیروں کو زمین کی خراش سے بچانے کے لیے اسے جوتے گانٹنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس کے امکانات میں بھی اس کو بڑا دخل حاصل ہے۔ افغانی ان تمام مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے پاس عیش و تنم کے جتنے بھی دل فریب سامان موجود ہیں، وہ در حقیقت اسی کے اعمال و افکار ہیں جو مادی شکل اختیار کر کے سامنے آتے ہیں۔ افغانی مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر حیوانات کے مقابلے میں انسان کو شرف بخشا ہے اور اسے بلند پایا اور ترقی یافتہ زندگی عنایت کی ہے، اور یہ زندگی اجتماع کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ وہ انسانی اجتماع کی مثال جسم سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی خیال کے بے شمار افراد سے ایک جسم یا مجموعہ بنتا ہے، اور یہ جسم یا مجموعہ ایک نام سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس کے وجود میں افراد اعضاء کا کام دیتے ہیں اور مختلف شکلوں میں مختلف فرائض بجا لاتے ہیں۔ ہر فرد جسم اجتماعی کی بقا، اس کی تقویت اور اس کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس لیے کہ جسم اجتماعی کے مجموعی فائدے اور ترقی سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا۔ بیعینی ہی اسی طرح اعضاء جسم کے اعمال و وظائف میں مشغول ہوتے ہیں اور جسم کی قوت کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے۔ اب محرکات کے بارے میں افغانی نے اجتماع کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ وہ اجتماع کے لیے نسبی رشتوں کی اہمیت سے منکر تو نہیں ہے، تاہم اسے محض ضرورت اور مجبوری کے طور پر اتحاد کا ذریعہ بتلاتے ہیں۔ وہ اپنے ایک مضمون مسلمانوں کا تنزل و جمود میں اس طرح رقم دراز ہے کہ عذر و قیاس، اخوت اور دیگر نسبی رشتوں کو ایک خاص درجہ حاصل ہے، لیکن انسان کی عملی اور اجتماعی زندگی میں اس کا وجود صرف اس لیے ہے کہ ضرورتوں اور مجبوریوں کا لامتناہی سلسلہ رشتہ داروں اور خاندانوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ فوائد حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی امداد کریں۔ یہ امداد کچھ مدت گزر جانے کے بعد دل میں رشتہ کی اہمیت کو راسخ کر دیتی ہے، اور پھر تا زندگی انسان رشتے کی حفاظت کے لیے مستعد رہتا ہے۔ نفس جس طرح بھوک پیاس اور سیرابی کی کو طبعی طور پر محسوس کرتا ہے، اسی طرح رشتہ دار بھی آئی ہوئی مصیبت اور ظلم کے وقت دلی ہمدردی اور اس کی امداد کی ضرورت کو طبعی طور پر محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی یہ کیفیت پہلے پہل محض ضرورت کی پیداوار تھی۔ ان کے نزدیک ہم خیال یا ایک مزاج کا ہونا اجتماع کا سبب ہے۔ افغانی اجتماع کے اسباب سے زیادہ ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں جو اجتماع پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلاً ان کا کہنا ہے کہ مزاجوں پر غذاؤں اور دواؤں اور مختلف موسموں اور ہواؤں کا نمایاں اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح ان کی حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر عمل اور وضع بھی انسان کی حیات اجتماعی پر باقاعدہ اثر انداز ہوتی ہے۔ زندگی اور اس کے افعال پر کائنات کی جڑی بوٹیوں کی تاثیر کے اسباب ایک ماہر طبیب تک کی نظر سے غائب رہ سکتے ہیں، مگر انسان کی اجتماعی حیات پر انفرادی حالات کے اثر ہونے کا راز وہ راز ہے جس پر مطلع ہو جانا ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو اپنی بصیرت کی آنکھ ضائع نہ کر چکا ہو۔ فضائل کیا ہیں؟ افغانی کے نزدیک اجتماع انسانی میں سب سے زیادہ اہمیت فضائل کو حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود اجتماعی میں فضائل کو وہی حیثیت حاصل ہے جو وجود انفرادی میں قوت حیات کو ہے۔ بالفاظ دیگر فضائل کی حیثیت عالم انسانی میں وہی ہے جو فضائے عالم میں کشش کی ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ستارے باہمی کشش کی وجہ سے قائم ہیں، اسی طرح فضائل کے باعث اجتماع کا وجود برقرار ہے۔ وہ فضائل کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک فضائل نفس کی ان خصلتوں کا مجموعہ ہے جو انسان کے درمیان الفت و اتفاق کی بنیاد ڈالتی ہے، مثلاً سخاوت، عفت و حیا، صداقت و امانت وغیرہ۔ فضائل کے ذریعے قیام اجتماع کیوں کر ممکن ہے، اس کی وضاحت میں وہ ایک ایک فضیلت کا ذکر تفصیل سے کرتے ہیں۔ مثلاً سخاوت کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ دو سخی آدمی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بخل سے پیش نہیں آئیں گے، اس لیے انہیں کاروبار اور معاملات میں ایک دوسرے سے نزاع کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس کی مزید وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص کی خصلت یہ ہوگی کہ حق کی راہ میں خرچ کرے گا، ان میں سے ہر ایک اپنی حدود سے واقف ہوگا جن سے تجاوز کرنے کو وہ جائز نہ سمجھے گا۔ جب یہ لوگ آپس میں معاملہ کریں گے تو ان کے درمیان نزاع کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی مثال دینے کے بعد افغانی کہتے ہیں کہ الغرض علماء تہذیب نے جن جن اخلاق کو فضیلت کے اوصاف میں شمار کیا ہے، ان میں سے ایک ایک پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر خصلت کا خاصہ ہے کہ جن لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ان حدود تک آپس کے جھگڑے اور نزاع سے بچ جاتے ہیں اور ان میں الفت قائم ہو جاتی ہے۔
وہ فضائل کے مجموعے کو عدل کے نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی گروہ میں جب عدل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ہر فرد عمل میں اپنی اپنی حد کے اندر رہتا ہے اور دوسروں کی حدود میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس طرح اس گروہ کے افراد میں مساوات اور یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ افغانی کا دعویٰ ہے کہ رذائل کے باعث انتشار اور پراگندگی پھیل جاتی ہے، لیکن اجتماع کے قیام کے لیے پھر فطرت یہ اہتمام کرتی ہے کہ اجنبی طاقت اس پر حملہ کر دے اور اسے جبراً اپنا تابع فرمان بنا لے اور زندگی کے کاروبار میں مشغول کر دے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ معاشی ضروریات بغیر اجتماعی زندگی کے پوری نہیں ہوتی اور رذائل کی وجہ سے اجتماع کا وجود محال ہے۔ اسی لیے اجتماعی شکل کو کسی حد تک برقرار رکھنے کے لیے خارجی طاقت کا دخل انداز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عقائد ثلاثہ کیا ہیں؟ وہ فضائل کے حصول کے ذریعے عقائد ثلاثہ بتلاتے ہیں۔ وہ فضائل کے حصول کا ذریعہ عقائد ثلاثہ بتاتے ہیں۔ وہ عقیدے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: پہلا، انسان ایک زمینی فرشتہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ دوسرا، وہ جس دین کا پیرو ہے اس کے ماننے والے خیر الامم ہیں اور ان کے علاوہ تمام لوگ باطل اور گمراہی پر ہیں۔ سوم، انسان اس دنیا میں حصول کمالات کے لیے آیا ہے جس کے ذریعے وہ اس دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے گا جو اس تنگ و تاریک عالم سے، جسے وہ بیت الاحزان کا نام دیتے ہیں، زیادہ وسیع اور مکمل ہے۔ افغانی کا دعویٰ ہے کہ ان عقائد ثلاثہ کے باعث افراد میں عمدہ فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کی جماعتی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے خیالات کی توضیح اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے عقیدے کی وجہ سے انسان حیوانی خصائل سے بچے گا اور جس قدر اس عقیدے میں پختگی آتی جائے گی اتنا ہی اس کی حیوانیت میں کمی ہوتی جائے گی اور عقل و خرد میں ترقی ہوگی۔ مدنی زندگی میں وہ اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے قابل ہو سکے گا، محبت، حکمت اور عدالت کی امتیازی صفات سے متصف ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی قوم یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ انسان بھی حیوانات کے زمرے میں داخل ہے اور بعض اوصاف میں ان سے بھی پست درجہ رکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کس قدر کمینگی اور رذالت کا ظہور ہوگا۔ ان سے دنیا میں کس قدر خرابیاں پیدا ہوں گی، ان کے نفوس میں کتنی پستی اور زبوں حالی آ جائے گی، ان کے غور و فکر کی قوت سلب ہو جائے گی اور انہیں کسی کام کا نہ چھوڑے گی، نہ آغاز پر نظر ہوگی اور نہ انجام پر۔ دوسرے عقیدے کا فائدہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان تمام قوموں سے گوئے سبقت لے جانے کے قابل بن جاتا ہے اور عزت و اقبال، فارغ البالی اور خوشحالی کے حصول کے لیے برابر جد و جہد جاری رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ہی قوم کو مشرف و مجد کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس طرح مدنی اور عمرانی میدان میں سب سے آگے نکل جانے میں یہ عقیدہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ تیسرے عقیدے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عقیدے کا مالک اپنی عقل کو معرف حق اور علوم صدق سے منور کرنے کی سعی کرے گا اور تمام قوائف عالیہ اور کمالات عالیہ سے پوری طرح استفادہ کرتے ہوئے اپنے اوصاف اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیشہ اسی جد و جہد میں مصروف رہے گا کہ جائز طریقے سے مال و دولت حاصل ہو اور مناسب و موزوں طریقے سے اسے صرف کرے۔ وہ دروغ گوئی، چال بازی، بے ایمانی، مکاری، رشوت اور چاپلوسی سے دولت حاصل نہیں کرے گا۔ اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کو اپنا لائحہ عمل بنائے گا۔ افغانی انسان کو تمام فضائل و مراتب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قوم کا ہر فرد نبوت کے سوا کہ یہ رتبہ الہی ہے، اپنے آپ کو تمام مراتب و فضائل انسانی کا مستحق و سزاوار سمجھے، اپنی ذات میں نقص، انحطاط اور نااہلی کے تصور کو جگہ نہ دے۔ اب اقتدار کے بارے میں افغانی کیا کہتے ہیں؟ افغانی اقتدار کی اہمیت سے واقف ہیں۔ وہ اجتماعی زندگی کے لیے اقتدار کو اتنا ہی اہم بتاتے ہیں جتنا کہ حیوانی زندگی کے لیے غذا اور پانی ہے۔ ان کے نزدیک قوم کے نظام کی حفاظت اور قوم کی نشوونما کے لیے اقتدار کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ قوم کے نشوونما اور استحکام کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ دوسری قوموں پر دست درازی کی جائے اور ان سے ساز و سامان حاصل کیا جائے۔ وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جس قوم نے ایسا نہ کیا وہ ایک نہ ایک دن مخالف طاقتوں کے دندان آز کا شکار ہو کر ملیا میٹ ہو جائے گی۔ افغانی حصول اقتدار کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جو فضیلت اور کمال سمجھا جاتا ہو، نیز حصول عزت کے اس فطری جذبے اور خداوند الہام کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ وہ آگاہ کرتے ہیں کہ اقتدار کی منزلیں بڑی دشوار گزار ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں بڑی بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ حکومت کے بارے میں جمال الدین افغانی حکومت کو مطلوب بالذات نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک حکومت حفاظت دین کا ایک ذریعہ ہے اور دین بھی تہذیب اخلاق کے وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے تہذیب اخلاق اور حصول فضائل بغیر حکومت کے ممکن نہیں۔ وہ حکومت کی اہمیت اور اس کی ضرورت ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں کلمہ حق کے بلند کرنے کے لیے مسلمانوں سے بار بار مطالبہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں مسلمانوں کو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ فتنے کا مکمل استحصال اور طاقت اور فرمانبرداری خالص اللہ کے لیے مسلم نہ ہو جائے۔
افغانی کہتے ہیں کہ اکثر احکام دین ایسی ہیں جن کا اجرا ایک مضبوط شرعی حکومت پر موقوف ہے۔ ان دلائل کے بعد ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر اقتدار اور سیادت براہ راست مذہب میں شامل نہ بھی ہوتے تب بھی ان کا حاصل کرنا ضروری ہوتا، کیونکہ ان کے بغیر دیگر فرائض کا انجام دینا ناممکن ہے۔ دوسرے موقع پر وہ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ شریعت نے مسلمانوں کی سیادت اور بزرگی کا مطالبہ اس شدت سے کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اجنبی تسلط سے گلو خلاصی کرنے سے عاجز ہو گیا ہو اور اپنے مخالفین کا حاکم بننے کی بجائے ان کا محکوم بن گیا ہو تو اس سرزمین کو جو اب اس کا وطن نہیں رہی بلکہ دارالحرب ہے چھوڑ کر ہجرت کر جائے۔ طرز حکومت جمال الدین افغانی نے اپنے مضامین میں جا بجا طرز حکومت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ شخصی حکومت کے شدید مخالف ہیں اور اسے قوم کے زوال کا سبب بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کا اپنے معاملات کے حل و عقد میں کوئی اختیار نہ ہو، ملکی اور ملی امور کے بارے میں اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اپنے عمومی فائدوں کی خاطر ارادے بیکار اور بے نتیجہ اور اس کی آواز سدا بالسہرہ ثابت ہو، اور اسے ایک ہی مستبد حاکم کے سامنے جھکنا پڑے اور اس حاکم کا ارادہ ہی قانون متصور ہو، اس کی خواہش ہی پر نظام حکومت کا دار و مدار ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیا کرے اور منمانی کارروائی کرنے میں مطلق العنان ہو۔ ایسی قوم کسی حالت پر قائم نہیں رہ سکتی، نہ اس کی رفتار ترقی کسی قانون اور نظام کے ماتحت منظم ہو سکتی ہے۔ وہ سعادت و شقاوت، علم و جہالت اور دولت اور فاقہ کشی اور عزت و ذلت کی کشمکش میں کبھی تنزل اور کبھی ترقی سے دوچار رہتی ہے۔ گویا ان کی رائے میں شخصی حکومت کی وجہ سے قوم میں استحکام ناممکن ہو جاتا ہے اور آئے دن کے اس حالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جمہوریت کے بارے میں افغانی کیا کہتے ہیں؟ افغانی جمہوری نظام کی تعریف میں رطب اللساں ہیں، لیکن وہ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ اس نظام کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بہت حد تک ان افراد پر ہے جن کے سپرد کاروبار مملکت چلانے کا فرض عائد کیا گیا ہے۔ اگر اعلیٰ کردار کے افراد کسی قوم کو میسر آ جائیں تو وہ قوم دنیا کی زبردست طاقت بن جائے گی جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی بتا سکتے ہو جس میں عہدیداروں کو معزول کرنے یا منصبوں پر فائز کرنے کے اختیارات رکھنے والے، حراست و پاسبانی اور نظم و ضبط کرنے کا فرض انجام دینے والے، محاصل کو جمع کرنے اور مصائب سے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے والے اور ان کے سارے امور کو چلانے والے اور ضروریات کا اہتمام کرنے والے قوم ہی کے افراد ہوں، خواہ طبقہ اعلیٰ سے یا طبقہ متوسط سے یا عوام الناس میں سے ہوں، اور پھر ان منصبداروں میں بھی ہر شخص قومی حقوق کا محافظ ہو، قوم کے مقاصد، قومی امور، اجتماعی مصلحتوں کے خلاف کسی اور مصلحت کی طرف مائل نہ ہو، قومی امور میں سے کسی امر کا اہتمام کیے بغیر نہ چھوڑے، اور اس طرح یہ ساری جماعت ایک مضبوط عمارت کا نمونہ پیش کرتی ہو جسے نہ آندیاں ہلا سکیں اور نہ زلزلے لرزا سکیں۔ ان سب کی انفرادی طاقتوں سے قوم کی اجتماعی طاقت کو تقویت پہنچے، جس سے وہ اپنے مقام کی حفاظت اور اپنے شرف اور بزرگی کی حمایت کر سکے اور اغیار کے حملوں اور یورشوں کا جواب دے سکے۔ اگر ایسی قوم موجود ہے تو وہی قوم ہوگی جس میں فضائل کا دور دورہ ہو اور مکارم اخلاق کی بلند پائیگی مسلم ہو چکی ہو۔ مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قوم کی حکومت خود قوم کے افراد کے ہاتھوں میں ہو تو قطع نظر اس کے کہ وہ افراد اس قوم کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو افغانی اس کو جمہوری حکومت کا نام دیتے ہیں۔ البتہ ان افراد میں وہ دیانت و امانت، بلند اخلاقی اور اعلیٰ کارکردگی کو ضروری بتاتے ہیں۔ جہاں تک اشتراکی طرز حکومت کا تعلق ہے، افغانی اس کے شدید مخالفین میں سے ہیں۔ وہ اس مساوات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں جس کے قائم کرنے کے لیے اشتراکیت کے علم بردار کوشاں ہیں۔ وہ اپنے رسالے رد نیچریت میں لکھتے ہیں کہ نیچریوں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ کسی ایک شخص کو کسی چیز میں دوسرے پر برتری اور فوقیت نہ رہے اور سب کے سب مساویانہ حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ ایسے نظام کی خرابی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یوں ہوگا تو ظاہر ہے ہر شخص مشقت طلب کاموں سے جی چرائے گا اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہ ہوگا کہ معاشی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، معاملات اور تعلقات باہمی کی چلتی گاڑی رک جائے گی اور انجام کار نوع انسانی بحالت درماندگی ہلاکت کی وادی میں گرفتار ہو جائے گی۔ تمام ظاہری اور باطنی کمالات، سوری و مانی ترقیات، علوم و معارف اور صنعت و حرفت نیست و نابود ہو جائے گی اور انسان شرافت و انسانیت کے اصل مقام سے گر کر حیوانوں کی سی ذلت و خواری اور مصائب و آلام سے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سربراہی مملکت کے بارے میں افغانی کا کیا خیال ہے؟ ابن خلدون سے بیشتر جتنے بھی مسلم مفکرین گزرے ہیں وہ اس بات کے علمبردار تھے کہ پوری مملکت اسلامیہ ایک فرمانروا کے زیر فرمان ہونی چاہیے۔ ابن خلدون پہلا مفکر ہے جس نے ایک ہی وقت میں دو یا دو سے زائد خلفاء کے وجود کو جائز قرار دیا۔ افغانی نے بھی اسی نظریے کو اپنایا ہے۔
ان کے زمانے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتیں پورے عرض پر پھیلی ہوئی تھی اور عثمانی خلافت کا اقتدار بھی برائے نام باقی رہ گیا تھا۔ ایسے زمانے میں افغانی جیسا عملی شخص یہ نظریہ کیسے پیش کر سکتا تھا کہ تمام اسلامی دنیا ایک ہی شخص کے زیر لگی ہونی چاہیے؟ وہ مسلمانوں کو ایک قوم تو کہتے تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ غیر ضروری ہے کہ ساری کی ساری قوم ایک ہی شخص کے زیر فرمان ہو، بشرطے کہ ان میں اتحاد و تعاون ہو، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ وہ اپنے مضمون اتحاد اسلامی میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی علیحدہ قومیت اور تقسیم نہیں، وہ صرف ایک قومیت رکھتے ہیں اور وہ ہے اسلام۔ ان میں بادشاہوں اور ارباب اقتدار کی تعدد کی وہی حیثیت ہے جو قبیلے میں متعدد رئیسوں کی یا ایک جنس کے افراد میں کئی سرداروں کی ہوتی ہے۔ وہ اسی مضمون میں آگے چل کر کہتے ہیں کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان تمام ممالک میں کسی شخص واحد کی حکمرانی تسلیم کی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس بات کو ناقابل عمل اور مشکل سمجھا جائے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ان سب پر قرآن کا حکم غالب رہے اور سب مذہب اسلام کو اپنے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنا لیں۔ ہر صاحب مملکت اپنے ملک کی نگرانی کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کی حفاظت میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ اس کی زندگی ہمسایہ مملکت کی زندگی سے وابستہ اور اس کی بقا کے بغیر ناممکن ہے۔ اس طرح افغانی کے نزدیک اگر تمام حکمران اسلام کا بول بالا کرنے میں متحد ہوں اور ایک دوسرے کے مونس و غمخوار بنے تو متعدد حکمرانوں کے باوجود اسلامی قومیت متاثر نہیں ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر اس سے زیادہ عمدہ حل پیش کیے جانا ممکن نہیں ہے۔ اوصاف کے بارے میں افغانی کیا کہتے ہیں؟ افغانی سربراہ مملکت کے اوصاف کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حاکم کا عمدہ اوصاف کے ساتھ متصف ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قوم کے تمام اچھے اور برے حالات کا انحصار حکمران ہی پر ہوتا ہے۔ وہ حکمران میں 3 بنیادی اوصاف کا ہونا ضروری بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ صاحب رائے ہو، دوم یہ کہ بلند حوصلے کا مالک ہو، سوم یہ کہ سلیم الطبع ہو۔ افغانی ان اوصاف ثلاثہ یعنی اصابت رائے، بلند حوصلگی اور سلیم الطبع کے بے شمار فوائد گنواتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایسا حکمران قومی سیاست کی تدبیر میں عدل سے کام لے گا اور اس کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں عدل ہی کا دورہ ہو جائے گا۔ دوسرا، ان اوصاف کا حامل حکمران علم کا بڑا قدردان ہوگا اور علم کی عمارت کو بلندی تک پہنچا دے گا۔ تیسرا، اس کا وجود صنعت و حرفت کے فروغ کا باعث ہوگا، اس کی وجہ سے نئی نئی صنعتیں پیدا ہو جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان صفات کا حامل سربراہ مملکت صنعتوں میں مہارت پیدا کرنے کی سہولتیں بھی عوام کے لیے فراہم کرے گا۔ چوتھا، افغانی ایسے حاکم سے عوام کی اخلاقی اصلاح بھی خود بخود ہو جائے گی، عوام میں عزت اور خودداری پیدا ہوگی، لوگ شجاعت، غیرت اور عزت نفس جیسے بہترین فضائل سے آراستہ ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، پھر یہ فضائل ان کی راحت و آرام کا باعث بنیں گے۔ افغانی مزید وضاحت کے لیے ایسے حاکم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ان صفات سے عاری ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر قوم کا حاکم جاہل، بد اخلاق، پست ہمت، کم حوصلہ، بزدل، بے وقوف، خسیس اور کجرو ہو تو اپنے تصرف اور تدبر سے قوم کو نقصان کے گڑھوں میں گرائے گا، ان کی آنکھوں میں جہالت کے پردے ڈال دے گا اور اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا، تسلط اور اقتدار پسندی میں عدل کی شاہراہ سے ہٹ جائے گا اور سرکشی کے مختلف دروازے کھول دے گا۔ ایسی حکومت میں قوی اور طاقتور رعایا کمزور ہو جائے گی، نظام بگڑ جائے گا اور اخلاق فاسد ہو جائیں گے، قومی آواز کمزور ہو جائے گی اور عوام میں ہر وقت یاس و نا امیدی چھائی رہے گی۔ ایسے حالات میں اہل قرض سلطنتوں کی للچائی ہوئی نظریں قوم پر پڑنے لگتی ہیں۔ فرائض کے بارے میں افغانی کیا کہتے ہیں؟ سربراہ مملکت کے فرائض میں افغانی کے نزدیک اہم ترین فریضہ قیام عدل ہے۔ ان کے نزدیک عدل میں 3 امور خاص طور پر داخل ہیں۔ اول، حقدار کو اس کا حق دینا، دوم، ہر چیز کو مناسب جگہ دینا، سوم، سلطنت کا کاروبار انہی لوگوں کے سپرد کرنا جو اسے سر انجام دینے پر قدرت رکھتے ہوں۔ وہ عدل کے فوائد کی بھی ایک فہرست پیش کرتے ہیں، جن میں ملک کی حفاظت، بادشاہ کی قوت کا سبب، شوکت و تسلط کی بنیاد کا استحکام، داخلی نظام میں خلل واقع ہونے سے بچاؤ شامل ہے۔ انہوں نے عدل کی اہمیت میں قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جس طرح باقی اجزاء عالم کے بارے میں سیدھا راستہ چھوڑنا اور اعتدال سے تجاوز کرنا ان کی ہستی کو ختم کر دینا ہے، اسی طرح اجتماعی انسانی کے بارے میں جادہ و اعتدال کو چھوڑ دینے سے اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت سے نوازا گیا تو بلا شبہ اسے ایک بہت بڑی خیر سے نوازا گیا۔ اس آیت میں حکمت سے مراد عدل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عدل کی تاکید اور ظلم کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کے مخاطب زیادہ تر ارباب حکومت ہی ہیں، اور عدل صفات الہیہ میں سے اہم ترین صفت ہے۔ افغانی نے اس امر سے بھی بحث کی ہے کہ اگر کوئی جابر و ظالم بادشاہ برسر اقتدار آ جائے تو پھر عوام پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔ مسلم مفکرین میں بھاری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حکمران کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن رعایا کو اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ حتیٰ کہ ابن خلدون بھی ظالم فرمانرواؤں کی برطرفی کا حق عوام کی سپرد کرنا پسند نہیں کرتا۔ ابن تیمیہ بھی اسی خیال کے حامی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ظالم حاکم کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد قوم میں زندگی
زندگی کے آثار موجود ہوں اور مشیت الہی بھی اس قوم کے لیے خیر و برکت کی خواہاں ہو، تو عوام میں سے چند اصحاب رائے اور ارباب ہمت اکٹھے ہو کر اس کے زہریلے پودے کو بے خبن سے اکھاڑ دیتے ہیں، اور بیشتر اس کے کہ اس کے زہریلے اثرات پوری قوم میں پھیلیں اور لوگ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں وہ لوگ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے عوض وہ اپنے مقاصد کے لیے پاکیزہ اصولوں کا پودا لگا دیتے ہیں۔ اگر قوم میں جابر حکمران کو برطرف کرنے کی سکت نہ ہو اور وہ بے وقوف و ظالم حاکم کو منمانی کارروائی کرنے کا اختیار دے دے، تو ایسی قوم غلامی کی ذلت میں مبتلا ہو کر رسوا اور خوار ہو جاتی ہے۔ قیام عدل کے علاوہ افغانی کے نزدیک سربراہ مملکت پر ایک اور فرض اراکین حکومت کی قدردانی ہے۔ انہوں نے عمائدین سلطنت کے عنوان کے تحت ایک مضمون میں لکھا ہے کہ قوم کے بڑے بڑے کارکن جب دیکھتے ہیں کہ صاحب سلطنت ان کی خدمات کی قدر نہیں کر رہا، تو سلطنت کے کاروبار میں وہ دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں، ان میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مخصوص منافع کو فرائض عامہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح قوم کے نظام میں خلل پڑتا ہے، اس لیے قوم کے معزز اور لائق افراد کی قدردانی کرنا وہ بادشاہ کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے نزدیک حکمران پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شخصی اقتدار سے الگ تھلگ رہے اور احکام الہی کے تابع رہے۔ اس کا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے اثر اور نفوذ بڑھتا ہے۔ وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نے جاہ و جلال کے حصول میں عام مسلمانوں پر تفوق حاصل کرنے اور اپنی رعایا کی بنسبت وسائل آرام سے زیادہ متمتع ہونے کی کوشش کی ہے، افراد نسلی تعصب کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اختلاف بڑھ گیا ہے اور اس حاکم کا تسلط محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ عیش پرست حکام کی وجہ سے عوام کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اور وہ عملی زندگی میں تگ و دو کرنے سے جی چرانے لگتے ہیں۔ افغانی نے ہم اثر فرمانرواؤں پر نہایت دلچسپ نکتہ چینی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمتوں کو پست کرنے والے اور قوم حس کو عمل سے روکنے کے ذمہ دار وہ شراب کے متوالے ہیں جو لذیذ غذاؤں، نرم نرم ریشمی بستروں، فلک پیما عمارتوں، خدمت گزاروں اور حاشیہ نشینوں کے انبوہ کثیر کے شوق میں فکر فردا سے بالکل بے نیاز ہو بیٹھے ہیں۔ وہ جشنوں اور تقریبات کے موقع پر بڑی بڑی مجلسیں قائم کر کے صدر نشین بنتے ہیں، جھوم جھوم کر سر ہلاتے اور شانوں کو حرکت دیتے ہیں اور یوں اپنی شان و شوکت کا اظہار کر کے سرکاری کاغذات میں نئے نئے القاب درج کر لیتے ہیں جن کے مسمى کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ان بوسیدہ رسوم کے وہمی تصور میں محو ہو کر کسی گراوٹ کو قبول کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں دشمنوں کی ایسی ایسی ریشہ دوانیوں کو برداشت کر لیتے ہیں جنہیں کوئی غیرت مند انسان موت کی حد تک پہنچے بغیر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہی لوگ مسلمانوں کی گردنوں کے توق اور پاؤں کی بیڑیاں بنے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں نے ان شیروں مسلمانوں کو اپنے شکار سے روکا اور خود اس شکار کو لومڑیوں کی طرح لقمہ دہن بنا گئے ہیں۔ افغانی کے نزدیک سربراہ مملکت کا ایک فرض عمائدین سے مشورہ لینا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کی حفاظت کا ذمہ دار اور کفیل بنایا ہو تو اس قوم کی نقل و حرکت اور عزل و نسب کا مختار کل وہی ہوگا۔ ایسا شخص بلا شبہ تجربہ کاروں سے مشورہ لینے اور ان کی رائے سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ محتاج ہے۔ اسے اس شخص کے مقابلے میں اس مشورے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے جو صرف اپنی ذات کے متعلق جدوجہد میں مصروف ہے۔ پھر جتنا اس کا حق کے اقتدار وسیع ہوگا، اتنا ہی صلاح و مشورے کی حاجت بھی بڑھ جائے گی۔ وہ شورا کی اہمیت یوں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان سے مشورہ لو، اور مومنین کی صفات میں وامرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں فرمایا ہے۔ افغانی جہاں عذاب الہی کے نزول اور اقوام کے زوال کے اسباب سے بحث کرتے ہیں، ان میں وہ اختلاف و افتراق، ناقابل اعتماد افراد پر اعتماد کرنا، اجنبی عناصر کی دخیل کاری وغیرہ کے علاوہ اہم سبب حکومت میں خود رائے کا اظہار اور مشورے سے انکار بتاتے ہیں۔ حمال حکومت کیا ہے؟ افغانی نے عمائدین سلطنت کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک ملکوں کی حفاظت اور سلطنت کی رکھوالی کے لیے عمائدین سلطنت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ان کا کہنا ہے کہ مستحکم فصیل مضبوط قلعے، قومی سپاہ، لاتعداد سامان حرب کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کچھ اصحاب فکر و تدبیر اور ارباب عقل و تجربہ موجود نہ ہوں جو نظم و نسق کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیں اور عدل قائم کر کے امن قائم کریں۔ عمال حکومت کے اوصاف سے بھی افغانی نے بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک جو اوصاف جن کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں: پہلا، عمائدین کے دل سلطنت کی محبت سے معمور ہو، حتیٰ کہ جب کبھی سلطنت کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچے تو ان کو دلی تکلیف ہو۔ دوسرا، رعایا کے ساتھ شفقت و مہربانی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، حتیٰ کہ کسی خطرے سے دوچار ہوں تو وہ بے چین ہو جائیں۔ تیسرا، جذبہ حمیت کا پایا جانا ایک ضروری وصف ہے۔ اور چوتھا، عمائدین میں جوش و خروش ہو جسے وہ حرارت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جو ان عمال حکومت کو ادائیگی فرض پر آمادہ کرے اور ناموزوں اور غیر مناسب حرکات کرنے سے باز رکھے۔ افغانی کا دعویٰ ہے کہ ان بلند اور پسندیدہ اوصاف سے متصف ارکان حکومت اپنے فرائض و اشغال کو بجا طور پر ادا کرنے اور عوام کو نقصان سے بچانے پر قادر ہو سکیں گے۔ ان کے
نزدیک اعمال حکومت کے فرائض میں جو اہم امور ہیں وہ یہ ہیں: پہلا قیام عمل، دوسرا قیام عدل، تیسرا شریعت کے احکام اور حدود کی نگرانی، تیسرا غیر ممالک سے اپنی مملکت کے تعلقات پر کڑی نظر رکھنا، اور پانچواں صحت مند سیاست کے ذریعے ملک کو شایان شان مرتبے تک پہنچانا۔ اب اعمال کا انتخاب۔ اب رہا یہ سوال کہ اعمال مملکت کے انتخاب کے سلسلے میں کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ سربراہ مملکت کو تاکید کرتے ہیں کہ کاروبار مملکت کو لائق اور قابل اشخاص کے سپرد کرنا چاہیے، لیکن وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ایسے افراد کی دستیابی مشکل کام ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ سربراہ مملکت زر کثیر خرچ کر کے بڑے سے بڑا لشکر جمع کر سکتا ہے، لیکن سمجھدار، ہمدرد، غیرت مند اور برگزیدہ افراد محض روپیہ خرچ کر کے میسر نہیں آتے۔ انہوں نے اعمال کے انتخاب کے سلسلے میں ایک عام اصول یہ بتلایا ہے کہ طبی قواعد کی پیروی کی جانی چاہیے۔ ایک مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص ناموس طبی کو رہبر بناتا ہے اور اس کے دکھلائے ہوئے راستے پر قدم بقدم چلتا ہے، وہ بہت کم رائے کی غلطی یا بے راہ روی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انسانی غلطیوں کا مکمل جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ان غلطیوں کا سب سے بڑا سبب قانون فطرت سے کنارہ کشی اور کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق عمل سے انحراف ہے۔ چونکہ وہ عمائدین سلطنت میں حب الوطنی رعایا کے ساتھ شفقت، جذبہ حمیت اور ادائیگی فرض میں جوش و خروش کو ضروری بتلاتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک ان اعمال کا اسی قوم سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قانون فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سلطنت اور رعایا کے بارے میں شفقت، مہربانی، حمیت، غیرت صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کا خاندانی رشتہ قوم کے ساتھ مضبوط اور برادرانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو شخص قوم کے ساتھ جنسیت اور مسلک کے رشتے میں مربوط ہو، وہ قوم کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں اور تعلق کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اس تعلق میں اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی مربوط ہیں، ان سب کی طرف سے وہ ذلت اور ظلم کی مدافعت اسی طرح کرتا ہے جس طرح اپنے گھر اور جاگیر کی کرتا ہے۔ اس طویل تمہید کے بعد وہ سربراہ مملکت کو ہدایت دیتے ہیں کہ اعمال حکومت کے انتخاب کے وقت صرف دو ہی قسم کے لوگ پیش نظر رہیں۔ پہلا وہ شخص جس کے ساتھ حاکم کا رشتہ مضبوط ہو، اور مضبوطی بھی ایسی ہو کہ جس میں کمزوری اور انقطاع کا امکان نہ ہو۔ مزید یہ کہ حاکم کے تمام رشتہ دار بھی اس شخص کا احترام کرتے ہوں۔ افغانی کے اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی صورت میں خویش پروری کی وبا عام ہو جانے کا شدید اندیشہ ہے۔ پھر ایسی صورت میں جب کہ حاکم اعلیٰ اور رعایا مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہوں تو مشکلات میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ اگر حاکم اعلیٰ افغانی کے مشورے کے مطابق کاروبار مملکت کو اپنے ہم جنس اور ہم قوم افراد کے سپرد کرے تو یہ امر رعایا کی بدگمانی کا باعث ہوگا، اور اگر رعایا کے ہم جنس افراد کو برسر اقتدار لایا جائے تو حاکم اعلیٰ اور عمال میں تعاون کا ہونا دشوار ہو جائے گا۔ دوسرا شخص جس کے عامل بنائے جانے کی افغانی سفارش کرتے ہیں وہ ہے کہ صاحب سلطنت اور اس میں کوئی گہرا تعلق ہو جو مضبوطی اور استواری میں خاندانی رشتے کا قائم مقام ہو، بلکہ دلوں میں اس کی قدر و منزلت خاندانی رشتے کی قدر و منزلت سے زیادہ ہو۔ اس کی تعلق وہ اسلام سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو ہر ایک تعلق اور رشتے سے بہت برتر سمجھتے ہیں، نیز اسلام کا اثر مختلف گروہوں پر ایک ہی جیسا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی ملکی حمیت اور ہمدردی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ افغانی کا دعویٰ ہے کہ اگر حاکم اعلیٰ اور اس کے ماتحت اعمال میں ان دو تعلقات، رشتہ اور دین میں سے کوئی بھی تعلق نہ ہو تو اعمال حکومت کی حیثیت مزدور سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ملک و سلطنت سے زیادہ مال و دولت سے محبت ہوتی ہے۔ بالخصوص وہ غیر ملکی افراد کے اخلاق کو بے حد مشتبہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی اپنے وطن سے دوسرے ملک میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ زر و مال حاصل کریں، اور ایسا شخص جس نے زر و مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہو اس پر اعتماد کرنا حماقت ہے، کیونکہ وہ حق و باطل، وفاداری اور غداری، امانت و خیانت میں کوئی تمیز نہیں کرے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ان غیر ملکیوں کو اگر کاروبار مملکت سپرد کر دیا گیا تو ان کی تمام تر توجہ اپنی ہی قوم کو فائدہ پہنچانے اور اس کو بالادستی دلانے کی طرف مبذول رہے گی۔ افغانی کے عہد میں بھی تقریباً تمام اسلامی ممالک میں یورپی اقوام کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ان کا کام سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ وہ اسلامی ممالک میں رہ کر حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں اور اپنے ملک کے مفاد کی حفاظت کریں۔ آج بھی افغانی کا یہ نظریہ مسلم ممالک کو دعوت فکر دے رہا ہے، اور ان کے یہ الفاظ ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی کس قدر سچے ہیں کہ مسلم ممالک اسلامیہ میں جو اجنبی افراد ملازمت کر رہے ہیں ان کے دلوں میں سچائی اور امانت کا کوئی جذبہ نہیں، ہاں دھوکے اور خیانت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ افغانی نے حاکم اور ماتحت عملے میں مکمل تعاون اور اعتماد کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے اور دونوں کا ہم خیال ہونا ضروری بتلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کام میں اس شخص پر اعتماد کیا جائے جو قابل اعتماد نہ ہو اور جس کا آسرا لینا کارآمد نہ ہو، وہ کام خلل پذیر اور فاسد ہو جائے گا۔ اگر دو شخصوں کی طبیعت میں کوئی لگاؤ نہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی حقیقی تعلق نہیں، وہ دونوں کسی صحت مند رابطہ میں مربوط نہیں،
उनमें से एक की तबीयत में वो जज्बा ही ना मौजूद हो जो दूसरे की मसलहत की रियायत करने और उसका राज छुपाने पर आमादा करे, ना उसकी फितरत में वो दाइया हो जो अपने साथी को नफ़ा पहुंचाने, उसकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए तैयार करे और फिर भी मौखिर ज़िक्र अपने काम में उस पर इतमाद करता रहे। तो इसमें क्या शक है कि ऐसे शख्स का अंजाम बुरा होगा। अगर वो बादशाह है तो उसकी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, और अगर हाकिम है तो उसकी हुकूमत जाती रहेगी। इब्न तैमिया के नज़दीक हाकिम आला और आमिल में मुतज़ाद इखलाक होने चाहिए ताकि एक दूसरे की तकमील करें। अफ़गानी इससे इख्तिलाफ करते हैं। अब अफवाज के मुतालिक अफ़गानी क्या कहते हैं? अमायदीन के सही इंतखाब के बाद वो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वो फ़ौज है। वो फ़ौजों को जमा करने और उन्हें आलात जंग से लैस करने की ज़रूरत नहायत दिलचस्प पैराए में बयान करते हैं। उनका कहना है कि किसी मुल्क का अमीर, किसी सल्तनत का मालिक अगर थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ मुतवज्जो हो तो उसे मालूम होगा कि उसका वतन हर वक्त लालचियों के नरगे में है। इंसान फितरी तौर पर हर वक्त अपने पड़ोसियों के मुल्क पर कब्जा करने की फिक्र में रहता है। चुनाचे वो देखेगा कि उसके पड़ोसी यही चाहते हैं कि उसकी कौम को जलील करें, बाशिंदगान मुल्क को गुलाम बनाएं, उनकी जमीन की पैदावार और उनकी मेहनत का फल उनके हाथों से छीन कर अपने हम वतनों को दिलाएं। इसीलिए वो मुल्क की मुदाफियत के लिए फौज और सामान जंग जमा करने को वालियान हुकूमत के लिए लाजमी बताते हैं, और उन्हें तंबीह करते हैं कि अगर ऐसा न किया गया तो वो अपने मुल्क को हलाकत का लुकमा बनाएंगे और अपने आप को खतरात के अम्मीक गारों में धकेल देंगे। अफगानी फरमान इलाही का हवाला देते हैं, आइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए ताकत का हर वो हरबा तैयार रखो जो तुम्हारे बस में हो। और कहते हैं कि मस्ततातुम में सामान जंग के अनवा इकसाम और मिकदार की कोई तयन नहीं है। इसीलिए ज़माने के तकाज़े और ख़तरनाक दुश्मनों के हालात के मुताबिक असलहात का फराहम करना फ़र्ज़ है। इसीलिए वो जदीद असलहात के न सिर्फ हासिल करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं, बल्कि मोहलिक हथियार और तबाहकुन आलात के इस्तेमाल में कोई मज़ायका नहीं समझते। जिहाद के बारे में अफ़गानी पूरी तरह मुस्लिम अवाम के लिए जिहाद की अहमियत वाज़ेह करते हैं। उनका कहना है कि हक़ की राह में कदम बढ़ाना और हक़ का बोलबाला करने के लिए जान और माल को कुर्बान कर देना मोमिन की सबसे पहली अलामत है। उनका दावा है कि कुरान मजीद और नमाज कायम करने, ज़कात देने और जंग व जदल से बाज रहने की तालीम पर इक्तफा नहीं करता, क्योंकि इन अमाल में मोमिन, काफिर और मुनाफिक सब शरीक हो सकते हैं। अदल इलाही को फैलाने और कलमा हक को बुलंद करने के लिए जानिसारी को कुरान करीम ने बुनियादी रुकन करार दिया है। इसलिए वो एक मजमून में बुज़दिल की मजम्मत यूं बयान करते हैं कि बुज़दिली एक जाल है जो नफूस इंसानी को शिकार करने और कौमों का सफाया कर जाने के लिए हवादिस ज़माना ने फैला रखा है, जिसमें शैतान अल्लाह के बंदों को फांस कर राह इलाही से रोकने में कामयाब होता है। यही हर कमीनगी और बुरी खसलत की जड़ है। कोई बदबख्ती नहीं जो बुज़दिली से शुरू ना होती हो, कोई खराबी नहीं जिसके जरासीम इसमें मौजूद ना हो, कोई कुफ्र नहीं जिसके लिए ये सबब और इल्लत का काम न करती हो। इसी ने जमात को टुकड़े टुकड़े किया। बुज़दिली नंग है, आर है हर इंसानी फितरत के लिए, खसूसन अल्लाह और उसके रसूलों और रोज़े जज़ा पर ईमान रखते हैं और अपने अमाल के नतीजे में अजर हसन और मकाम करीम को हासिल करने के उम्मीदवार हैं। आगे चलकर मुसलमानों को आगाह करते हैं कि खबरदार, ये ख्याल मत करना कि इस्लाम और बुज़दिली का एक ही दिल में जमा होना मुमकिन है। दीन का जज्ब हमारे सामने बहादुरी और इकदाम का तस्वुर पेश करता है। मुल्कों की मुदाफ़ियत में बुज़दिली के अलावा एक और जज्बा सद्दराह बनता है, वो वहम है। बुज़दिली की तरह अफ़गानी ने वहम की मज़म्मत में मज़ामीन लिखे हैं और साबित किया है कि किस तरह वहम कौमों को गुलामी की ज़ंजीर में जकड़ देता है और बगैर जंग किए लोगों को सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर देता है। कमज़ोर को कवी, करीब को दूर, अमन को खौफ और जाए पनाह को हलाकत गाह की शक्ल में दिखाना वहम का एक अदना करिश्मा है। वो वहम के असरात को ज़हन नशीन कराने के लिए एक दिलचस्प कहावत नकल करते हैं कि अस्तगर्क में एक तलस्म खाना था। जो मुसाफिर इस तिलस्म खाने के करीब रात बसर करने के इरादे से ठहरता, वो मौत का शिकार हो जाता और सुबह को उसकी लाश मिलती, जिस पर चोट वगैरह के निशानात बिल्कुल ना होते। लोग इस तिलस्म खाने से बेहद खौफजदा थे। इत्तफाकन एक ऐसा शख्स जिसने खुदकुशी करने की ठान ली थी, तिलस्म खाने में पहुंचा। उसे निहायत डरावनी आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन वो जान देने ही के लिए गया था, न डरा। तो तिलस्म खाने से उसे बेशुमार दौलत मिली। बाद में मालूम हुआ कि लोग सिर्फ इन मुहिब आवाज़ों को सुनकर सहम जाते और मारे डर के मर जाते थे। अफ़गानी ने ये कहावत लिखने के बाद लिखा है कि कौमों पर भी दूसरी अक़वाम का रौब उसी तरह मुसल्लत रहता है और बिलख़ुसूस मुस्लिम ममालिक का अंग्रेज़ों से खौफज़दा होना अस्तगर के तिलस्म खाने के वहम से कम नहीं है। दिफा अफ़गानी मुदाफ़ियत के इन सल्बी ज़राए बुज़दिली और वहम से निजात ही को बयान नहीं करते, बल्कि इसके लिए ईजाबी उसूलों से भी बहस करते हैं। उनके नज़दीक मुदाफ़ियत के 3 उसूल हैं। पहला, इन तदाबीर को अच्छी तरह समझ लेना जिनके ज़रिए ख़तरात की मुदाफ़ियत की जा सकती है। दूसरा, ख़तरात के पेश आते ही उनकी मुदाफ़ियत में हमतन मशगूल हो जाना। और तीसरा, आने वाले ख़तरात का हकीकी एहसास करके एक दूसरे के साथ दिली हमदर्दी रखना और अख़ुवत के रिश्ते में मुंसलिक हो जाना।
وہ اپنے زمانے کے روس کی مثال دیتے ہیں کہ روس دولت و ثروت اور صنعت و حرفت میں یورپی ممالک کے مقابلے میں پسماندہ ہے، لیکن اس کے باوجود قومی دفاع کی تدابیر سے عوام کی آگاہی نیز ان تدابیر کے بروئے کار لانے کے لیے ان میں اتفاق و اتحاد موجود ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ روس کی دھاک پوری دنیا میں جمی ہوئی ہے اور اس نے افلاس کے باوجود اسلحات خریدے اور غیر ملکی فوجی ماہرین کو بلایا۔ افغانی مسلم ممالک کو روس کی تقلید کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ افغانی غیر ملکی اور اجنبی عمال حکومت کے تقرر کے شدید مخالف ہیں، اور جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا اس قسم کے افراد کے حوالے کاروبار مملکت کیے جانے کے نقصانات کی ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کر دیتے ہیں، لیکن روس کے غیر ملکی فوجی ماہرین کو ملازم رکھنے کی وہ بڑی تعریف کرتے ہیں۔ یہ غالباً اس کا رد عمل ہے کہ ترکی کے علماء نے عثمانی حکومت کو جدید اسلحات کے استعمال کرنے اور غیر ملکی فوجی ماہرین کو بلانے کی ہمیشہ مخالفت کی تھی، جس کا نتیجہ افغانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی چشم دوربین سے یہ بات پوشیدہ نہ تھی کہ اگر یہی لیل النہار رہے تو دولت عثمانیہ کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور یورپی اقوام اسے ہڑپ کر جائیں گے۔ اب تعلیم افغانی افواج کے بعد تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جس طرح فوجیں غیر ملکی حملوں سے سلطنت کی حفاظت کرتی ہیں، اسی طرح علوم داخلی امن و امان اور رعایا کے درمیان اتفاق و اتحاد کی ضامن ہے۔ وہ علم اور حکومت کا گہرا تعلق بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملت اسلامیہ کے اتحاد کے خاتمے اور ان میں فرقہ بندی کی راہ پا جانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ خلفائے عباسیہ نے خلافت اور علم کو علیحدہ کر دیا، اور انہوں نے خلافت پر قناعت کی اور علم کو خیر باد کہہ دیا۔ عباسی خلفاء فقہ اور اصول و فروع میں اجتہاد کرنے اور علمی ترقی کے وسائل جمع کرنے سے قاصر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے فرقے مورث وجود میں آ گئے۔ ان فرقوں کے باعث خلافت کی وحدت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی ممالکت 3 حصوں میں بٹ گئے۔ بغداد میں تو عباسی خلافت رہی، مصر اور مغرب اقصی فاطمیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اندلس پر امیوں کا اقتدار قائم ہو گیا اور خلافت کا درجہ انحطاط پذیر ہو کر ملوکیت پر آ گیا۔ لوگوں کے دلوں سے خلافت کا رعب و دبدبہ جاتا رہا۔ ملک و سلطنت کے طلبگاروں نے اس کے حقوق و رعایا کو بالائے طاق رکھ کر صرف طاقت کے بل بوتے پر حکومت حاصل کرنے کے نئے ڈھنگ اختیار کر لیے۔ اس طرح افغانی بہت حد تک ماوردی کے ہمنوا ہیں کہ خلفاء کو مجتہدانہ صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سربراہ مملکت کے اوصاف میں صرف اس وصف کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ علم کا قدردان ہو اور علم کی عمارت کو بلندی تک پہنچا دے۔ غالباً اپنے ہم عصر حکمرانوں کی علمی لیاقت کے پیش نظر انہوں نے یہ قابل عمل نظریہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح افغانی نے فرما روا میں علم کے معیار کے متعلق ماوردی اور غزالی کے مختلف نظریات کے درمیان ایک نئی راہ نکالی ہے۔ افغانی کے زمانے میں قدیم اور جدید علوم میں سخت رساکشی تھی۔ قدامت پرست طبقہ اپنے قدیم علوم و معارف سے باہر قدم رکھنے کے لیے آمادہ نہ تھا، اور جو لوگ جدید علوم کی طرف مائل تھے ان پر کفر کا فتویٰ جاری کرنے میں اس نے نہایت بے باکی کا ثبوت دیا۔ اسی طرح جدید علوم کے حامیوں کے نزدیک قدیم علوم کی کوئی وقت نہ تھی۔ افغانی دونوں طبقوں پر شدید نکتہ چینی کرتے ہیں۔ وہ قدامت پرست علماء کے متعلق لکھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء صدری اور شمس بازگہ پڑھ کر اپنے آپ کو فخریہ طور پر حکیم کہتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ وہ اپنے سیدھے اور بائیں ہاتھ میں تمیز نہیں کر سکتے، اور نہ یہ بوجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ہیں، ہم کو کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سامنے لیمپ رکھ کر اول شب سے لے کر شمس بازگہ کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی غور نہیں کرتے کہ لیمپ کی چمنی نکالی جائے تو دھواں زیادہ کیوں دیتا ہے، اور اس پر رکھ دی جائے تو دھواں کیوں نہیں دیتا۔ پتھر پڑیں ایسے حکیم پر اور ایسی حکمت پر۔ کیا تمہاری پاک تینت اور تمہاری مقدس فطرت الہیہ واقعی اس بات پر راضی اور خوشنود ہو جاتی ہے کہ اپنے روشن اور تابندہ ذہنوں کو ایسے مباحث میں صرف کرو جیسے تصدیق کے تصور کے وقت دو چیزوں کا متحد ہونا لازم آتا ہے یا نہیں؟ اگر زید کہتا ہے کہ جو کچھ کل میں کہوں گا وہ جھوٹ ہوگا، اور جب کل آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ گزشتہ کل جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن اس کا جھوٹ مستلزم حق اور اس کا صدق مستلزم کذب نہ ہوگا۔ افغانی یورپی طرز تعلیم کی دل دادہ لوگوں پر بھی شدید نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک علم سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہونے چاہیے۔ پہلا، علم قوم کی مالی حالت کو بہتر بنا دے اور قوم کو کم از کم فقر و فاقہ کے پنجے سے نجات دلا سکے۔ دوسرا، دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے خلاف علم کی روشنی میں تدابیر اختیار کی جا سکیں اور ان کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوا جا سکے۔ تیسرا، علم کے ذریعے قوم کی عسکری قوت میں اضافہ ہو۔ اور چوتھا، علم کے باعث اتنی دوربینی اور عاقبت اندیشی کی صفات پیدا ہو جائیں کہ حریص و طامع لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکیں۔ اور پانچواں، علم کے ذریعے ایسے افراد پیدا ہوں جو ملکی مصلحت کو باقی سارے مصالحے پر ترجیح دیں اور ہمہ وقت اسی میں مشغول رہیں اور اپنی جان و مال کو ملکی مفاد پر قربان کر دیں۔ افغانی علماء کی اہمیت اور ان کے فرائض کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔
وہ علماء کو یاد دلاتے ہیں کہ انہیں نہ بھولنا چاہیے کہ وہ وارث انبیاء ہے۔ افغانی کے نزدیک علماء پر مندرجہ ذیل فرائض عائد ہوتے ہیں۔ پہلا فرض دینی رابطے کو زندہ کرنے کے لیے اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض اور دین کی مقرر کردہ عبادات سے غفلت کرنے والوں کو جھنجھوڑ کر جگانا، اور دوسرا ملکی اختلافات کا تدارک کرنا اور لوگوں میں اتفاق و اتحاد کا شعور پیدا کرنا، جس میں مساجد و مدارس میں اتحاد کے مرکزوں کا قیام شامل ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کے وعدے سنانا تاکہ لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکل جائے اور اس کی وعید کو بھی یاد دلانا۔ چوتھا قدیم اقوام کے حالات کے ذریعے یہ امر ذہن نشین کرانا کہ جب کسی قوم نے خدا کے قوانین و احکام کی خلاف ورزی کی تو وہ ذلیل و خوار ہوئی۔ اور پانچواں عوام کے سامنے خود کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا۔